السلام علیکم، آداب ناظرین، شمائی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریاض سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے پر غور کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر مملکت ہمایوں کبیر نے کہا کہ ملک اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ 7 اگست کو مکے میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان اجتماعی دفاع کا معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ حکومت نے کہا کہ خارجی پالیسی میں بنگلہ دیش کے مفادات کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ شدید بارش کے دوران ایک بڑا کچرے کا ڈھیر اچانک کھسک کر قریب موجود جھوپڑیوں میں جا گرا۔ یہ حادثہ رات تقریباً 2 بجے پیش آیا، جب زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ حادثے کے بعد پولیس، ریسکیو ٹیمیں اور مقامی حکام فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ ملبے میں مزید لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق اس ڈمپنگ یارڈ کو خطرناک قرار دے کر لوگوں کو پہلے ہی وہاں سے منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے سیار پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ الزام لگایا کہ اس عمل سے کئی شہریوں کو ووٹ کے حق سے محروم ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سابق سفیر نودیپ سوری نے بھی پنجاب میں SIR کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا۔ ان کے مطابق ووٹر ID اور آدھار دینے کے باوجود کچھ معلومات 2003 کی فہرست سے منتخب بتائے گئے۔ چدمبرم نے کہا کہ اگر سابق سفیر کو بھی شہریت ثابت کرنے پر مشکل ہو رہی ہے تو عام شہریوں کا کیا ہوگا؟ ملک بھر میں بینکنگ خدمات ستمبر میں 4 روز تک متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یونائٹڈ فورم آف بینک یونینز نے 2 مرحلوں میں ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا۔ پہلی ہڑتال 11 سپٹمبر کو ہوگی، جبکہ دوسری ہڑتال 28 سے 30 سپٹمبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران خاص طور پر سرکاری بینکوں میں کام کاج متاثر ہو سکتا ہے۔ سپٹمبر کے آخر میں 26 سپٹمبر کو چوتھے ہفتے کی چھٹی اور 27 سپٹمبر کو اتوار بھی ہے، اس لیے صارفین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ضروری بینکنگ کام پہلے ہی مکمل کر لیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وجے نے خواتین کے لیے مفت بس سفر کی سہولت کو مزید بڑھانے کا اعلان کیا۔ 2 اکتوبر سے خواتین ایکسپریس، LSS اور ڈیلکس سرکاری بسوں میں بھی مفت سفر کر سکے گی۔ اس سہولت کے لیے آمدنی یا سفر کی تعداد کی کوئی حد نہیں رکھی گئی۔ حکومت کے مطابق اس منصوبے پر سالانہ تقریباً 6,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے خاندانوں کو 3 مفت LPG سلنڈر دینے کا بھی اعلان کیا۔ گیس سلنڈر کی رقم براہ راست مستحق افراد کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب پہننے کی اجازت مانگنے والی طالبہ کی درخواست مسترد کر دی۔ طالبہ نے پریاگ راج کے ایک اسکول پر 11ویں جماعت میں داخلے کے دوران حجاب پہننے کی اجازت مانگی تھی۔ طالبہ کا کہنا تھا کہ وہ 6ٹھی جماعت سے یونیفارم کے ساتھ حجاب پہنی ہے۔ اس نے عدالت میں پرانے اسکول شناختی کارڈ اور تصاویر بھی پیش کی۔ عدالت نے کہا کہ سر ڈھانپنا ایسا لازمی مذہبی عمل نہیں جس کی بنیاد پر اسکول کے ڈریس کوڈ میں رعایت دی جائے۔ یہ فیصلہ اندرجیت شکلا کی بینچ نے 21 اگست کو سنایا۔ مہاراشٹر کے چنچوڑا پولیس کمشنریٹ کی 2 لیڈی کانسٹیبل 30 اگست کو شادی کرنے کی تیاری میں ہے۔ دونوں عورتیں 3 سال سے ایک ساتھ رہ رہی ہیں۔ خاندان کی شکایت کے بعد پولیس حکام نے کہا کہ دونوں بالغ ہیں، اس لیے ان کی ذاتی فیصلے میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ بھارت میں بالغ افراد کے درمیان ہم جنس تعلقات قانونی ہیں، تاہم ایسی شادی کو فی الحال قانونی ازدواجی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جوڑے میں سے ایک خاتون جنس کی تبدیلی کی طبی علاج سے گزر رہی ہے۔ دونوں نے علاج مکمل ہونے کے بعد شادی رجسٹر کرانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حیدرآباد کے علاقے میں ایک لیبر کیمپ سے 2 کمسن بچوں کے لاپتہ ہونے سے ہلچل مچ گئی۔ بچوں کے والدین نے فوراً گچیبولی پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس تحقیقات میں معلوم ہوا کہ لیبر کیمپ میں کام کرنے والا ایک شخص بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پولیس نے ملزم کی شناخت کے بعد اس کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی۔ چند ہی گھنٹوں میں دونوں بچوں کو بحفاظت تلاش کر لیا گیا اور انہیں والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ تلنگانہ میں SIR کے تحت ووٹرز کو نوٹس جاری کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ نوٹس حاصل کرنے والے ووٹرز کی 27 اگست سے 20 سپٹمبر تک انتخابی حکام جانچ کریں گی۔ حکام کے مطابق نوٹس میں ووٹر کو وجہ، جانچ کی تاریخ، مقام اور ضروری دستاویزات کی معلومات دی جائے گی۔ ووٹر اپنے دستاویزات ووٹر پورٹل، BLO اور ایپ یا جانچ کے دوران خود جمع کرا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ووٹر کو مزید وقت بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی وضاحت یا دستاویزات پیش کر سکے۔ حیدرآباد کے دارالسلام میں 25 اور 26 اگست کو 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 25 اگست کو بعد نماز عشاء عظیم الشان جلسہ ہوگا، جس میں مختلف علماء اور مقررین خطاب کریں گے۔ مہمان عالم دین مفتی دلشاد احمد قادری بھی خصوصی خطاب کریں گے۔ جلسے میں اکبر الدین اویسی اور دیگر علماء اور مذہبی شخصیات بھی شرکت کریں گے۔ 26 اگست کو بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا۔ پروگرام میں مختلف نعت خواں اور شعراء نعتیہ کلام پیش کریں گے۔
مفتی محمد خان بیابانی نے سیرت طیبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں تلنگانہ رکشا سینا کے دفتر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر محفل نعت منعقد ہوئی۔ محفل میں کمسن نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نظامت محمد صہیب نے کی۔ آخر میں کمسن نعت خوانوں اور دیگر شرکاء کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی۔ حیدرآباد کے سٹی کالج میں چھت کے کوریڈور کا ایک حصہ اچانک منہدم ہو گیا۔ خوش قسمتی سے حادثے کے وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کالج کے خستہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری مرمت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کالج کی چھت اور دیگر کمزور حصوں کا فوری معائنہ کرانے پر زور دیا۔ حیدرآباد میں موسارام باغ اور امبرپیٹ کے درمیان نیا پل تقریباً مکمل ہو گیا۔ تقریباً 52 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا اس پل کی لمبائی 220 میٹر ہے۔ حکام کے مطابق باقی کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور پل کو مہینے کے آخر تک کھولنے کی تیاری ہے۔ پرانا پل خستہ ہونے کے ساتھ بارش اور موسیٰ ندی میں پانی بڑھنے کے دوران زیر آب آ جاتا تھا۔ نیا پل پرانے پل سے زیادہ اونچائی پر بنایا گیا، جس سے بارش کے دوران سفر محفوظ ہونے کی امید ہے۔ تلنگانہ میں آرٹیسی کراس روڈز کی قیمتی زمین پر اندرما مکانات بنانے کا منصوبہ زیر بحث ہے۔ آرٹیسی انتظامیہ نے حکومت کو خط لکھ کر متبادل جگہ استعمال کرنے کی تجویز دی۔ آرٹیسی کے مطابق مشیر آباد ڈپو کی پرانی عمارتوں والی جگہ مکانات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کراس روڈز کی زمین پر موجود عمارتیں نسبتاً نئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ابھی آرٹیسی کے خط کا جواب نہیں دیا۔ کیرلا کے 19 سالہ کازیا لزمیجو نے مس یونیورس انڈیا 2026 کا تاج اپنے نام کر لیا۔ جے پور میں ہونے والے گرینڈ فنالے میں انہوں نے 52 فائنلسٹ کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کی۔ تمل ناڈو کی وشنوی گنیش فرسٹ رنر رہی اور انہیں مس انٹرنیشنل انڈیا 2026 کا ٹائٹل بھی ملا۔ مقابلے میں تقریباً 8 سے 9 ہزار امیدواروں میں 52 فائنلسٹ منتخب کیے گئے۔ فائنل کی جیولری کی سربراہی سابق مس یونیورس سشمیتا سین نے کی۔ کازیا اب بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی تیاری کر رہی۔ تلنگانہ میں محکمہ موسمیات نے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی۔ ورنگل، ہنمکنڈا، محبوب آباد، آصف آباد، منچریال، جگتیال اور کریم نگر سمیت کئی اضلاع میں یلو الرٹ جاری ہے۔ کچھ علاقوں میں اچانک تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ خاص طور پر بارش کے دوران احتیاط ضروری ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو گرج چمک کے وقت غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔